بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا۔ اس کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو جو ہے وہ اینڈ تک کلاس میں دیکھا کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعلان دعوت اسلام، کہ یعنی کہ اسلام سے پہلے جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو شروع میں جو تھے وہ اپنی عبادت جو ہے وہ چھپ کر کیا کرتے تھے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ اعلان دعوت اسلام ہے۔ اعلان دعوت اسلام ہے کہ وہ کیسے شروع ہوا۔ تو آئیے اس ٹاپک میں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ کے لیے بہت سی جانکاری جو ہے وہ حاصل ہوگی، آپ کو آپ کے علم میں جو ہے اضافہ ہوگا۔ 3 سال کے بعد جب کہ کثرت سے مرد عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو خداوند عالم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اعلان لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور مکہ کی چوٹی پر صفا پر چڑھ کر اور قبائل قریش کا نام لے کر آواز دی۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاً سب سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ جو ہے وہ ڈال دے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب یہ سن کر یک زبان ہو کر بولے کہ بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو خدا تعالیٰ کا سخت عذاب جو ہے وہ تم پر آنے والا ہے، اور فرمایا جہاں تک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفے سے بہتر تحفہ لے کر نہیں آیا جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں، اور خداوند عالم نے مجھے فرمایا ہے کہ تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات اقدس کی قسم جو ایک ہے اور جس کا کوئی سہیم و شریک نہیں ہے کہ تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً خدا تعالیٰ کا رسول پیغمبر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان دعوت لوگوں کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات جو ہیں وہ ان کو بتائے۔ تو آگے بھی یہی مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے، تو آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پڑھ کر، تاکہ آپ کو جو بات ہے وہ صحیح سمجھ میں آ سکے۔ تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اعلانیہ جو ہے وہ مسلمانوں کو دعوت دینا شروع کریں، تو عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت جو ہے وہ کھول دی ہے، ان کی پرستش کرنے والوں کی بے وقوفی ظاہر کر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ اور ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں، یعنی کہ وہ حق کی جو دعوت دیتے ہیں وہ نہ دیا کریں، یعنی کہ ان باتوں سے آپ اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں اور یہاں آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائے میں جواب دیا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیے، ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فراقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے۔ یعنی انہوں نے دھمکی دی حضرت چچا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب کو کہ آپ اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ سمجھائے کہ وہ اعلانیہ جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ لوگوں کو نہ دیں، اور وہ یہ نہ کہ آپ کے جو بت ہیں جن کی آپ پرستش کرتے ہیں یہ جو ہے وہ نہیں صحیح، آپ کو ایک اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ وہ اس قسم کی باتوں سے جو ہے وہ باز آ جائیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ جو میرا بھتیجا جو ہے کلمہ حق کی دعوت دے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھایا۔ دوسری دفعہ جب وہ لوگ آئے تو سختی سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں سمجھایا تو ہم آپ کے مقابلے میں ہیں جو وہ جنگ کریں گے، تو آپ سمجھائیں۔ جب ان کو صبر نہ ہو سکا، لگاتار وہ دعوت دیتے رہے لوگوں کو، تو وہ برداشت جو ہے جن کی قوم کے سردار تھے وہ برداشت نہ کر سکے اس بات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے انہوں نے منصوبے بنانے شروع کر دیے جنگ کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کام سے وہ باز آ جائیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہو تو پھر لوگوں کے جو ہیلے بہانے دھوکے بازی منصوبے جو ہیں وہ کچھ کام نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو ذمہ تھا وہ اپنے ذمے لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حفاظت کریں گے ہر قسم سے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے پسند آیا ہوگا۔ مزید ہماری ایسی اور ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا جو ہے وہ خیال رکھیے گا۔